حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور عفت اور توانگری کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور مشرک کے درمیان محض ترک نماز ہی رابطہ ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ مشرک ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا۔ کستوری والا یا تو وہ تمہیں عطیہ دے دے گا یا تم خود اس سے خرید لو گے یا پھر تم اس سے اچھی خوشبو پالو گے، جبکہ بھٹی دھونکنے والا یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے گندی بو پاؤ گے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے، اسے یاد کر کے رو رہا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، آپ نے فرمایا، ذرا سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور جس نے اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھی اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان چھپے ہوئے پرہیزگار نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی محفل میں وہ نہ آئے تو کوئی ان کی غیر موجودگی کو محسوس نہ کرے، اور اگر کسی مجلس میں موجود ہوں تو ان کو کوئی پہچانتا نہ ہو۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں، وہ عموماً گرد و غبار والے اور تاریک مقامات پر ملتے ہیں۔